بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہمارا چھٹا روزہ شروع ہو گیا ہے، چھٹی سحری کے بعد 1442 سن ہجری رمضان المبارک۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آج انشاءاللہ بشرط زندگی قرآنی پیٹرن ایک اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے تسخیر کریں گے اگر انٹرنیٹ نے ساتھ دیا۔ آج ویسے بھی ملک بھر میں پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، کال دی گئی ہے علماء کرام کی طرف سے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آج سیر میری جو ہے، میں ہر روز کوشش کرتا ہوں کسی نئی سمت نکل جاؤں، تو آج کسی روز میں انشاءاللہ وہاں پہ اتر کے نا، پانی ابھی تھوڑا گندا ہے، کسی روز وہاں پہ اتر کے اس پتھر پہ بیٹھ کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ ابھی یہ پانی جو ہے نا، وہ چونکہ کافی زیادہ نالے جو ہیں وہ گندے ہو گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے بڑا صاف ہوتا تھا یہ پانی، پورے اسلام آباد کے اندر یہ نالہ بڑا صاف ستھرا تھا، اور اب یہ گندا نالہ بن گیا ہے۔ اور اس کے اندر بھی بڑا خوبصورت ایک سبق ہے۔ ہر چیز جب فطرت سے ہمارے پاس آتی ہے تو بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، پھر ہم انسان اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس صاف ستھرے نالے کو گندا نالہ بنا دیتے ہیں۔ اس گندے نالے کو جانوروں نے گندا نہیں کیا، یہ گندا نالہ آئینہ دار ہے ہمارے رویوں کا، ہماری سوچ کا، ہماری اس جہالت کا جس کی وجہ سے یہ ماحول نے جو جہالت کا پیٹرن برقرار رکھا ہے۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو دور تک آپ کو شاپر اس میں نظر آئیں گے، پانی رکا ہوا ہے، اور پھر ہر قسم کا گند، یعنی گھروں سے گند اٹھایا، سینٹری ورکرز بھی پھر اس طریقے سے مل گئے
کہ وہاں سے سب سے آسان کام ہے وہاں سے گند اٹھاؤ اور یہاں پہ پھینک دو نالے کے اندر. تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو اس میں ایک بہت بڑا خوبصورت، میں جب بھی گزرتا ہوں تو میں ہمیشہ متفکر ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کیا کردار ہونا چاہیے، ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا کیا کردار ہونا چاہیے. دونوں طرف یہی صورتحال ہے. یہ بڑا صاف ستھرا پانی ہوتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں گے تو بڑا جیسے چھپڑ نہیں ہوتے جوہڑ، اور باقاعدہ سمیل آتی ہے. یہاں اگر آپ اس کے پاس سے گزرے، ایک وقت تھا جب یہاں پہ خوشبو آیا کرتی تھی، صاف پانی محسوس ہوتا تھا. کس نے کیا اس کو گندا؟ اس کے اندر پگز بھی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے گندا نہیں کیا، اور بھی دیگر جانور ہیں، انہوں نے اس کو گندا نہیں کیا. تو کس نے کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ اپنے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہوں. میں نے ہی کیا ہے اس کو، ہم جیسے بندوں نے ہی کیا ہے، یعنی انسانوں نے ہی کیا ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ شاپر بھرا اور یہ شاپر نیچے پھینک دیا، اور یہ بالکل ساتھ مسجد ہے اور دوسری طرف مارکیٹ ہے. اور سب سے آسان کام ہے کہ گند وہاں سے اٹھاؤ اور یہاں پہ ڈال دو. تو یعنی اس طریقے سے ہمارے رویے آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں بھی آنا شروع ہو جاتے. اور بلکہ میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، سامنے بڑا خوبصورت پھولوں والا درخت بھی ہے. تو ہم صرف غور نہیں کرتے. فطرت نے ہمیں بڑے خوبصورت معاملات دیے تھے، لیکن ہم انسانوں نے فطرت کی ہر چیز کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اس کے اندر گندگی اور غلاظت آنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ انتہائی غور و فکر کریں، سوچیں کہ آخر یہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیوں اس طرح کا ہو گیا ہے. ہم کیوں صاف پانی کا نالا دیا تھا، ہم نے اس کو گندا کر دیا. اب اس کو اپلائی کرتے جائیں اس پیٹرن کو. یہ ایک فارمولہ ہے، اور یہاں پہ کامنٹس میں لکھیں کہ سر یہاں پہ بھی نظر آتا ہے. فطرت نے ہمیں یہ دیا تھا، ہم نے یہ کر دیا. فطرت نے ہمیں کیا دیا تھا؟ پانی کا سب سے بڑا سورس جس کو سمندر کہا جاتا ہے. وٹ ڈڈ وی ڈو ود دا اوشنس؟ فطرت نے ہمیں جنگلات دیے تھے، کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ فطرت نے ہمیں مری دیا تھا، سوات دیا تھا. سوات میں ایک سیف الملوک کی جھیل، آپ کو پتہ ہے بڑی کہانیاں تھی اس کی. اب آپ سیف الملوک پہ کبھی گئے ہیں؟ فطرت نے تو بڑی خوبصورت چیزیں دی ہمیں. کیا کیا ہم نے؟ یہ وطن بھی مہکتا تھا، خوشبودار تھا، اس کی ہر چیز بڑی خوبصورت تھی. ہم نے کیا کیا اس وطن کے ساتھ؟ اس پیغام کے بارے میں غور و فکر کیا کریں. یہ بدن، یہ وجود، جب انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، نارمل عام صحت مند بچہ، یا کیوں اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو خوراک اس کو ملتی ہے وہ ناقص، پھر گلی محلے کا ماحول ناقص، پھر جہاں سے اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا ہے وہ ناقص، اور پھر اسی طریقے سے جب وہ تعلیمی اداروں میں پہنچتا ہے تو وہ ناقص. تو اس سے کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ کہ وہ جو نقص تھا وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی نالے کو گندا کرنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں ارد گرد جن کے پاس وہ نالا ہوتا ہے ان لوگوں سے شعور چھین لیا جائے، ان کی تربیت کے نظام کو ناقص کر دیا جائے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. انسان کو جیسے اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا، اگر اس اشرف المخلوقات کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا جائے یا تربیت کے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے تو نالا بن جائے گا. انسان کی روح بھی اسی طریقے سے غلیظ ہو جاتی ہے، انسان کا بدن بھی اسی طریقے سے میلا ہوتا جاتا ہے کہ جو ماحول اس کو مل رہا ہے وہ ماحول پاک نہیں ہے، معطر نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس جگہ پہ ہیں وہاں ہم چیزوں کو اصل حالت میں برقرار رکھ سکیں.
اسی نالے کی بات میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے سیشن میں کہی تھی کہ اگر ہم چاہیں تو اس نالے کی لینڈسکیپنگ بہت زبردست لینڈسکیپنگ کر سکتے ہیں. جب ہم ایسی لینڈسکیپنگ کریں گے، پھول اگائیں گے، یہ پانی رواں ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. اور یہ کسی ایک بندے کے کرنے سے نہیں ہوگا، نہ یہ گورنمنٹ کسی کے کرنے سے ہوتا ہے، نہ سرکاری اداروں کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. جب ہماری قوم کے اندر یہ اجتماعی ذمہ داری کا شعور بیدار ہو گیا کہ ہم سب کے کرنے کا یہ کام ہے، اور جب ہم نے عدل کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر آپ دیکھیں گے آپ نوجوان بھی مہکنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے جب آپ کسی ایک مسئلے کو دیکھیں تو اس کے مختلف زاویوں کے بارے میں غور کیا کریں. میرا صرف یہی عزم ہے اور ارادہ ہے اور کوشش ہے کہ دنیا کے سفر میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کم از کم پیٹرنز کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی آپ کو ایک ٹریننگ مل جائے، اور کچھ نہ ہو سکے تو جذبہ کم از کم آپ کے اندر آ جائے کہ ہمارے سر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پیٹرنز پہ غور کرو. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوگا. میتھمیٹکس کے اندر فارمولے ہوتے ہیں، الجبرا کے اندر بھی، جیومیٹری کے اندر بھی، ہر چیز کے فارمولے ہیں. اور پھر ان فارمولوں کی روشنی میں ہم نے سوال حل کرنے ہیں. تو قرآن پاک از فل آف فارمولاز، فل آف پیٹرنز. ایک پیٹرن اٹھائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر لیں. جو نالا گندا ہو سکتا ہے وہ نالا صاف بھی ہو سکتا ہے. جو بات بگڑ بھی سکتی ہے وہ بات سنور بھی سکتی ہے. تو اس لیے جہاں پہ فساد پیدا ہوتا ہے، فساد کا عدم ہو جانا امن کی شروعات ہے. فساد جب ختم ہونے لگتا ہے امن شروع ہونے لگتا ہے، اور جہاں پہ امن ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ فساد کا آغاز ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے جو حالات آئے ہیں وطن عزیز کے، یہ ایک چٹکی بجاتے ہوئے یہاں تک ہم نہیں پہنچے. یا حی یا قیوم، یہ جتنا تشدد ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ تشدد ایک لمحے کی پیداوار نہیں ہے کہ ایک چٹکی بجائی اور تشدد شروع ہو گیا. اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے. اس کے پیچھے ماضی کے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں. اس کے پیچھے ہماری اپنی ذاتی لالچ ہے، خود غرضی ہے، ہماری ضد ہے، ہمارا تعصب ہے. یہ جو ہمارے وجود کا نالا گندا ہوا ہے، یہ کسی ایک بندے کی وجہ سے گندا نہیں ہوا. ہم کسی ایک بندے کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ دس از بیکاز آف یو ہیو پولوٹڈ دا اسٹریمز آف واٹر. تم نے گندا کر دیا ہمارے وجود کو، ہماری سول کو، ہماری شخصیت کو. نہیں، اس کے پیچھے ہم سب کی جیسے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اجتماعی ذمہ داری، ایسے ہی کلیکٹیو فیلئر بھی ہوتا ہے، اجتماعی ناکامی بھی ہوتی ہے. فرد کی سطح پر اس کی تمام صلاحیتیں اگر آلودہ ہو جائیں، اس کی شخصیت آلودہ ہو جائے، تو اس کی ذات کا نالا گندا ہو جاتا ہے. فطرت نے بہت صاف ستھرا دیا تھا دماغ، ہم اپنے دماغ کے اندر جنک بھرتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ آج اگر نیا کمپیوٹر لے کے آؤ، نیا لیپ ٹاپ لے کے آؤ، یا ایک نیا سیل فون آپ خریدتے ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹری کی سیٹنگز ہوتی ہیں. کوئی جنک نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوکیز نہیں ہوتی اس کے میموری کارڈ کے اندر یا اس کی اپنی جو انٹرنل میموری ہے. ہم جب پروگرام انسٹال کرتے ہیں، ہم جب اس کو یوز کرتے ہیں، تو دا وے وہ یوز اینڈ دا پروگرامز وی انسٹال، اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ جنک بلٹ اپ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو ٹائملی مینٹیننس نہ کرتے رہیں، یا میں آپ سب کو کہہ دوں کہ میں نے اپنے موبائل کو صاف کر لیا ہے لیکن حقیقتاً میرا موبائل صاف نہ ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ نقصان میرا ہوگا. اس ملک کے ساتھ، وطن عزیز کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہے. دراصل ماضی میں ہم نے فائل ورک کیا، کاغذوں میں ہم نے لکھ دیا کہ سڑک بن گئی ہے جبکہ سڑک کا وجود نہیں تھا، یا کاغذوں میں ہم نے یہ تو لکھ دیا کہ سڑک بن گئی لیکن اس کے اندر جو مٹیریل استعمال کیا گیا وہ ناقص سے استعمال کیا گیا. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے ایک راستہ کھل گیا کرپشن کا. اور یہ جو ہر فرد نے اپنی سطح پر جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں کی ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ محمد بلال 5% بے ایمانی کرے، فاروق شاہ بھی 5% بے ایمانی کرے، علی حمزہ بھی بے ایمانی کرے، چندہ جو ہے وہ بھی 2-2.5% بے ایمانی کر لے، طاہر رئیس بھی کوئی تھوڑی بہت بے ایمانی کر لے، تو ہم سب کی جو کلیکٹیو ڈس آنیسٹی ہوگی ایکولز 80% اور 60%. تو جب قوم بنتی ہے تو قوم کے اندر افراد کی انفرادی ناکامیاں اجتماعی ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں.
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نالا ایک دم سے گندا نہیں ہوا، کسی نے پہلا شاپر پھینکا ہوگا، کسی نے پہلی غفلت کی ہوگی، شاپر بڑھتے چلے گئے، غفلت بڑھتی چلی گئی تو نالا گندا ہو گیا۔ اور یہ صرف سیمپلنگ کر رہا ہوں۔ ریسرچ میں ایک لفظ ہوتا ہے سیمپلنگ کرنا، کیونکہ آپ ساری جگہ پہ جا کے ریسرچ نہیں کر سکتے، آپ ایک سیمپلنگ کرتے ہیں، ایک نمونہ لیتے ہیں۔ جیسے جب آپ کو کوئی سالن آپ والدہ پکا رہی ہوں تو وہ آپ کو چکھاتی ہیں کہ بھائی یہ چمچ لے لیں اور تھوڑی سی اس کو چکھ لیں، تو آپ ساری ہنڈیا کو کھا کے نہیں چکھتے، تھوڑا سا آپ سیمپلنگ کرتے ہیں، تھوڑا سا لے کے آپ چائے کا سپ لے کے بتا دیتے ہیں کہ چائے میٹھی ہے یا پھیکی ہے۔ جیسے افطاری کے ٹائم بھی کچھ خواتین جو ہے نا ان کو شریعت اجازت بھی دیتی ہے، بزرگ حالانکہ منع کرتے ہیں کہ مکروہات میں آتا ہے، عام طور پر بھی ہم اپنا سالن اسی طریقے سے چکھ کے بتا دیتے ہیں۔ میری بیجی اکثر جب گوشت وغیرہ بنانا تو بہانے سے ایک بوٹی نکال کے مجھے دے دینا کہ مٹھو ہے ذرا چیک کر وہ گلی ہے یا نہیں، تو بہانہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی سیمپلنگ کرنی ہے، یہ وطن ہم سب کا ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ عدل کا دامن ہم اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے، ہم عدل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ آج 2021 تک پاکستان کا جو حال ہوا ہے اس میں کوئی ایک شریک جرم نہیں ہے، ہم سب شریک جرم ہیں۔ جس سے جہاں غلطی ہوئی اب ہم ماضی میں واپس نہیں جا سکتے، نہ ہی ہم ان قبروں کو کھود کے ان کو پھانسی کی سزا سنا سکتے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارے وطن کے ساتھ کیا کیا۔ آج ہم موجود ہیں، نالا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اگر چاہیں تو پوری قوم مل کر اس نالے کو صاف کر سکتی ہے۔ میں اس لیے طویل عرصے سے وحدت امت کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے یا آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے کہ ہم صرف انڈیویجول لیول پہ کریں، ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جگنو بن کے ٹمٹما سکتے ہیں، ظلمتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کا کامن ایک ہمارا پرابلم ہے کہ ہم سب مل کے ایکا کر لیں۔ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، کراچی سے شروع ہو جائیں اور خیبر پختونخوا کی آخری پٹی تک، شمالی وزیرستان تک، گلگت بلتستان سے شروع ہو جائیں اور بلوچستان تک، کشمیر سے شروع ہو جائیں یہاں پہ آ جائیں اسلام آباد تک۔ ہر انسان جب کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے گا، اپنے حصے کا کوڑا اٹھائے گا اور اس کو تلف کرے گا، اپنے حصے کا گند اٹھائے گا اور اس کو غائب کرے گا، تو یقینی طور پر یہ نالا پھر سے صاف ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو اس گراؤنڈ کی مثال دی تھی، اور کل میں نے آپ کو افطاری سے قبل یہ بتایا تھا کہ نوجوانوں نے کوشش کی اور کافی زیادہ ٹیپ جو ہے انہوں نے اٹھا لی۔ اگر ہم دیکھیں نا تو ایک دن لگتا ہے، ایک دن، کوئی ایک دن ہم مقرر کر لیں مہینے میں، پوری قوم، کہ ہر مہینے یہ ہمارا دن ہوا کرے گا جس میں ہم اپنا گلی محلہ معاشرہ سارا صاف کیا کریں گے، چاہے کوئی سینٹری ورکر ہے یا نہیں ہے، یا جتنا بھی ایل ڈی اے کا، سی ڈی اے کا جیسے عملہ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، وہ بھی شامل ہو جائیں، نوکر چاکر بھی شامل ہو جائیں، بابو شابو بھی شامل ہو جائیں، علماء کرام بھی شامل ہو جائیں، تمام حکومتوں والے بھی شامل ہو جائیں، فوج، سپاہی، رینجر سارے شامل ہو جائیں۔ صرف ایک دن ہم اعلان کر دیں، ہر مہینے یہ دن ہوا کرے گا جس میں ہم صفائی کیا کریں گے۔ میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر ہمارا یہ رویہ ہو جائے ایک قوم کا، ہمارا پورا ملک صاف ہو جایا کرے، ہر مہینے صاف ہو جایا کرے، پھر ہماری مشینری بھی نظر آئے گی، پھر ان کو اکاؤنٹیبلٹی بھی، چونکہ فائل ورک ہو جاتا ہے، فائلوں میں یعنی لکھا جاتا ہے کہ جی فلاں وزیر صاحب آئے، ہاسپٹل بڑا چمک رہا تھا، لکھ دیا گیا، لیکن حقیقتاً ان ریئل دا ہاسپٹل واز ناٹ کلین، ہاسپٹل کے اندر وہ سہولیات نہیں تھیں، لیکن صرف خانہ پوری کی گئی۔ تو جب تک ہم خانہ پوری کے مزاج سے باہر نہیں نکلتے، وطن عزیز مہک نہیں سکتا۔ ہم دھوکہ دینے میں شاید کامیاب ہو جائیں، یہی ہوتا ہے نا کہ ایک حکومت آئی، اس نے کہا جی کہ نالا صاف کر دیا، کاغذوں میں لکھ دیا، اوپر بیٹھے ہوئے بادشاہ مطمئن ہو گئے، دوسری آئی، اس نے تھوڑا سا اور کوئی حصہ صاف کیا اور کہا کہ نالا صاف ہو گیا ہے، اور کیا ہوتا ہے آج ہم جب مڑ کے دیکھتے ہیں 20 سال کے بعد، میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، میں 97 کے بعد سے ذمہ داری سے آپ کو کہہ سکتا ہوں اسلام آباد کے حوالے سے، 97 سے میں اس نالے کو دیکھ رہا ہوں، میرے دیکھتے دیکھتے یہ نالا صاف پانی سے گندے نالے کا پانی بن گیا ہے، گندا نالا بن گیا ہے، اس کا پانی گندا ہو گیا ہے۔ یہ 15-20 سال لگتے ہیں۔ لاہور کے اندر ایسے نالے ہیں جو جم چکے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب کے دور میں کئی دفعہ کوشش کی گئی، لیکن پھر وہی تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ کراچی میں آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کیا ہوا، بڑی لوگوں نے کوشش کی، اور یہ جو نظام ہے نا، یہ جس کو ہم جب نظریاتی طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ نظام گل سڑ چکا ہے، تو اس کا ظاہر دیکھا کریں، آپ کو اپنے نالوں سے پتہ چل جائے گا کہ نظام کی کیا حالت ہو چکی ہے۔
جو کچھ ظاہری سطح پہ فزیکل سطح پہ اس نظام کے اندر نظر آ رہا ہے وہی کچھ اس کا نظریاتی سطح پر بھی ہوا ہے، اس کے اندر بھی اسی طریقے سے گل سڑ گیا ہے، کیونکہ سارا کچھ دھوکہ دیا گیا ہے۔ اپنی حکومتیں بنانے کے لیے اپنے وقتی مفادات کی خاطر عوام کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے، اس لیے یہ اندر باہر سے گل سڑ چکا ہے، ظاہر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں الجھا دیا جاتا ہے، جوش و خروش، ٹی وی پہ خبر آ گئی، نالا گندے کا گندہ ہی رہتا ہے، خبروں میں صاف ہو جاتا ہے، فائلوں میں صاف ہو جاتا ہے، لیکن ہم جو گراس روٹ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نالا گندہ ہی گندہ ہے، نالا گندے کا گندہ ہی ہے، لیکن کسی کو پیسے دے دیے، کوئی پیڈ پروگرام کر دیا اور پوری رپورٹ بنا دی، اور صحافی نے کھڑے ہو کے کیمرہ مین نے کوئی ایسا حصہ دکھا دیا جو صاف ستھرا تھا۔ بعض قط اس کے ریورس بھی ہوتا ہے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہو، اپوزیشن میں کوئی حکومت میں ہے، اس کو آپ نے گرانا ہو تو آپ صرف اتنا حصہ دکھائیں گے جہاں پہ گندا پانی ہے، اور باقی جو 90% صاف ستھرا ہے اس کو آپ نہیں دکھائیں گے۔ یہ دونوں رویے افراط و تفریط والے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گندے نالوں کو خود صاف کریں، اپنی ذات کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ میں اکثر پوسٹیں دیکھ رہا ہوں کل پرسوں سے کہ تشدد کا کیسے خاتمہ ہو جائے گا، کتابوں سے نہیں ہوگا، فائل ورک سے نہیں ہوگا، یہ امپلیمنٹ کرنے سے ہوگا، اور تشدد کا ہر زاویہ، اگر اس کے 360 زاویے ہیں تو اس کا ہر زاویہ عدل کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ جب تک سماج میں عدل قائم نہیں ہوگا تشدد ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کو آپ موٹے موٹے حروف میں لکھ لیا کریں، یہ جو میں آپ کو فارمولے بتاتا ہوں، جب تک عدل نہیں ہوگا تشدد کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہر سطح پہ عدل کرنا ہوگا، ہر جگہ پہ عدل کرنا ہوگا، ہر بندے کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہر ادارہ اپنے حصے کا کام کرے گا، علماء کرام اپنے حصے کا کام کریں، جتنے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنے حصے کا کام کریں، اور جو تربیت کے ادارے ہیں وہ تربیت کریں، ماں باپ تربیت کریں، اور ہم سب لوگ اور آپ نوجوان جن کو شعور اللہ نے دیا ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقتور میڈیم دیے ہیں، وہ ایک دوسرے کو آگاہی دیں، چونکہ یہ ہم سب کا وطن ہے۔ میں آنکھیں بند کر لوں گا، آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو ہم سب کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گی، مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ تو اگر ہم نے if we want to solve the problems we need to join hands، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ نفس، انسانی نفس بڑا چال باز ہے، جیسے یہ نظام عیار اور مکار ہے نا، یہ نفس بھی، چونکہ آپ اندازہ لگائیں ہمارے حکمرانوں کو 60-70 سال ہوئے نا حکمرانی ملے ہوئے، ابلیس آدم اور حوا کے دور سے ہمارے ساتھ موجود ہے، کتنا چالاک ہوگا، کتنا عیار ہوگا، 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں وہ دیکھ چکا ہے، وہ ہماری ایچی بیچی جانتا ہے، وہ ہمارے بارے میں سارا کچھ جانتا ہے۔ ایک ہی طریقہ کار ہے، عدل۔ میں نے اس کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے، میں نے بڑے بڑے انگریزی کتابوں کے اندر مضامین پڑھے کہ کس طریقے سے ہم منیمائز کر سکتے ہیں اس وائلنس کو، بڑی بڑی ڈاکومنٹریز میں نے اس کے اوپر دیکھی، کوئی یہاں کی بولی بول رہا ہے، کوئی وہاں کی بولی بول رہا ہے۔ 1400-1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد کی راہ روکنے کا ایک سنہری اصول سمجھا دیا تھا۔ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ ہم آج کے دن تک یہی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو اینگلو سیکسن نظام عدل ہے ہمارے پاس، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ یہ طاقتوروں کو پکڑ سکے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اور جدھر پنجابی کہتے ہیں نا مجھاں دیاں بھیناں نے، اس کے اختیار میں نہیں، اس کی بنتنی ایسے بنا دی گئی ہے۔ اور تعلیمی نظام یہ جو ہمارا 69 کے بعد سے زوال شروع ہوا ہے، ہم کس طریقے سے ہم نے تفریق پیدا کر دی ہے۔ ہمارے نالے کسی وجہ سے گندے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہمارے نالے صاف تھے۔ یہ نالے گندے کیوں ہوئے ہیں، یہ وائلنس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم لاجیکل نہیں رہے ہیں، ہم نے خانہ پوری کرنا شروع کر دی، ہم فائل ورک پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ہم لک بزی ڈو نتھنگ والے لوگ ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو مصروف دکھائی دینا چاہتے ہیں لیکن اندر سے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے ظاہر میں بڑا بن سنور کے نیک دکھائی دینا چاہتے ہیں لیکن ہم نیک ہونا نہیں چاہتے۔ ہم ایماندار مشہور ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم ایمانداری کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے مسائل ہیں بہت سارے۔ تو یہ صبح کا میسج تھا، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ جن کا کوئی بہن بھائی دوست یا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ کریم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ میری بیجی سمیت بالخصوص استاد محترم واسف باسوا، اللہ کریم سب کے درجات بلند فرمائے، سب کے لیے سفر آخرت میں قدم قدم پر آسانیاں ہوں۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان میں امن کا بول بالا کر دے،
ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے اس وطن کو بالکل اسی طرح جیسے یہ سورج اس مسجد کے بالکل عقب سے طلوع ہو رہا ہے، ہم اپنے اس وطن کے اندر خوشحالی کا، خود مختاری کا، استحکام کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھ سکیں، اپنی آنکھوں میں یہ یقین پیدا کریں، اپنے دل کے اندر یہ صفائی لے کے آئیں، یہ سوچ، یہ مہکتی ہوئی سوچ اپنے اندر پیدا کریں، اپنی ذمہ داریوں سے مت بھاگیں۔ نوجوان نسل جو مجھ سے نسبت رکھتی ہے، آپ کو اس وطن کو اٹھانا ہے، یہ وطن مہکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے یقین کو مجروح نہ ہونے دیں، خود کو مایوس نہ ہونے دیں۔ حالات بڑے تلخ تھے مکہ میں، یاد رکھیے، مدینہ میں ہجرت بھی ہو گئی، بڑے تلخ حالات تھے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم بھی ہوتا تھا، کارواں بھی لوٹے جاتے تھے، زندگی اور معیشت تنگ ہو چکی تھی، لوگوں نے جینا بالکل تنگ کر رکھا تھا، ناطقہ بند کر رکھا تھا، ہر طرف سے آزمائشیں تھیں۔ شعب ابی طالب گھاٹی میں بھی محصور ہونا پڑا، پتہ نہیں کون کون سی آزمائشیں آئیں، قتل و غارت ہوا، گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے۔ آزمائشیں آتی ہیں، قوموں کے اوپر بھی آتی ہیں، ہمارے اوپر بھی آئیں گی، لیکن ہم فتح مکہ کو نظر میں رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فتح مکہ کی طرف بڑھنا ہے، تو اس لیے اپنے ذہن کے اندر یہ چیزیں ہمیشہ رکھیں۔ ہم نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، ہماری باتوں میں بھی عدل ہونی چاہیے، جب ہم بات کریں تو اس کے اندر عدل کا دامن ہونا چاہیے، تنقید کریں تو اس کے اندر بھی عدل کا دامن ہونا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی ایک چیز کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم صرف اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ سے عدل کا دامن جو ہے نا وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آپ سارے پہلوؤں کے اوپر نظر رکھا کریں کہ نالا گندا ہو چکا ہے، اور اس گندے نالے کی وجہ سے متاثر ہم ہو رہے ہیں، ہم سب جنہوں نے نالا گندا کیا وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم جو متاثرین ہیں ہم تو ہیں ہی متاثرین۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے گندے نالوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم سب نے اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ ہم نے الزام تراشی نہیں کرنی، ہم نے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ صرف مسائل کو ڈسکس کرتے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل کو حل کرنے کے لیے پیپر ورک سے باہر نکلنا پڑتا ہے، فائل ورک سے حقیقی دنیا میں آنا پڑتا ہے، ظاہر اور باطن کی دو رنگی کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس تفریق کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کے سکون کے لیے، آپ کے احترام کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں رزق حلال کی توفیق دے اللہ کریم۔ اور جو بزرگ ہمارے والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بیمار حال ہیں اللہ کریم ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کے حال پر راضی ہو جائے اور ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رات کو انشاءاللہ زندگی رہی تو 10 بجے بہت اہم لائیو سیشن ہوگا۔ آج امید ہے کہ حالات ملکی طور پر بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، چونکہ اکابرین اب میدان میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا ہی نہیں تھی، اس کو مسئلہ بنایا گیا ہے۔ رات کو ہم نے بھی اذان دے دی ہے، انشاءاللہ آج آپ بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے، بہت فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اتنا ہی کرنا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم سب کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، یہ قسم کھانی پڑتی ہے، یہ عہد نبھانا پڑتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کی یہ قسم ہونی چاہیے، یہ وطن ہمارا ہے انشاءاللہ، اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس کی سالمیت کے لیے کٹ بھریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جن کا یہ وطن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی سکے، کچھ سوچ بھی سکے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔